کر جائیں. اور میرے اہل سنت بھائی بھی یا قرآن کا مانتے ہو یا اہل حدیث ہو, قرآن چھوڑ گئے ہو, حدیث کے لیے قرآن ہی چھوڑ گئے. اور اگر قرآن کو بھی مانتے ہو حدیث کو بھی مانتے ہو یعنی کتاب اور سنت, اگر دونوں کو مانتے ہو تو بشیر آج تمہارے سامنے یہ آیت خلافت کی پیش کر رہا ہے. اور یہ خلافت آیت کی ہزاروں دفعہ تم نے سنی ہوگی, لیکن آج میں علوم آل محمد کے ذریعے ایک لفظ آیت کا بتانا چاہتا ہوں. میرے آنے کا فائدہ کیا کہ وہی باتیں کر کے چلا جاؤں جو سنی ہوئی, وقتی طور پر تو خوش ہو جاؤ گے, لیکن ملا کیا؟ تو میں چاہتا ہوں آج کچھ دے کر جاؤں اور آپ بھی اپنے دامن علوم آل محمد سے بھر لیں. ابھی غیرہ نہیں بتاؤں گا. ایک لفظ جس کہتے ہیں کہ جب تک حضور زندہ تھے نہ نماز میں جھگڑا تھا, نہ روزے میں کوئی اختلاف تھا, نہ حج میں کوئی اختلاف تھا. یہ حضور کرتے تھے سب مان رہے تھے, جب ایسا ہی کرتے تھے جو حضور کرتے تھے, کوئی جھگڑا نہ تھا. حضور کی موجودگی میں نہ نماز میں جھگڑا اختلاف, نہ روزے میں, نہ حج میں, نہ زکات میں, کسی عمل میں جھگڑا نہیں تھا حضور کی موجودگی میں. پھر یہ اختلاف کہاں سے چلا؟ بس دو لفظوں میں پھر میں آیت کی تفصیلیں دوں. یہ اختلاف کہاں سے ہوا؟ اہل سنت بھائیوں بشیر چیلنج دے کے بتا رہا ہے کہ اختلاف کہاں سے شروع ہوا. پہلا اختلاف رسول کی موجودگی میں اور صحیح بخاری شریف میں موجود, جس کا انکار نہیں کر سکتے. کیا اختلاف؟ پہلے حضور کی موجودگی میں, اس سے پہلے کبھی کوئی اختلاف نہ سنی شیعہ کا اختلاف, نہ یہ بریلوی, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث وہابی, کوئی جھگڑا نہیں تھا. حضور کے زمانے تک ایک چلے آئے. اب یہ کہاں سے اختلاف ہوا؟ میرے سنی شیعہ بھائیوں میں دونوں کو بتا رہا ہوں. حضور نے آخر وقت یہ کہا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدی ابدا. اے میرے اصحاب لاؤ مجھے جواب قلم کاغذ دے دو جو میں ایک لکھ کر تمہیں نوشتہ دے جاؤ کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو. یہ حضور نے جو کہا یہ سمجھو, یہ صحیح بخاری بیان کیوں کہا کہ میں اس لیے لکھ کر دے رہا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو. یہ کہہ دے رہا ہوں اگر رسول اللہ کو اصحاب کی گمراہی کا اگر گمراہی کا علم نہ تھا تو کیوں کہا میں لکھ کے دے جاؤں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. معلوم اور جانتے تھے یہ عذابی گمراہ ہوں گے. بتاؤ اب رسول اللہ سکتے ہیں یہ ملا جو پوسٹ کرتا ہے کرتا پھرتا ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ
ہے یہ گمراہ ہو جائیں گے، کیا لکھ کے دے جاؤ، اور کیونکہ نہیں لکھوایا لہٰذا گمراہ۔ سب ایک لفظ کہتا ہوں، حضور نے جب یہ کہا میں میری اس بات کی انشاءاللہ تا قیامت کوئی تردید نہیں کر سکتا، جب حضور نے فرمایا لاؤ میں لکھ دوں تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں انہیں کے لفظ دے رہا، آپ کو تکلیف ہے، درد ہے، بیمار ہے، کیا ضرورت ہے لکھنے کی، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ ایک نے کہا، دوسرا اور اس کا ساتھی یہاں ٹھیک ہے کہ آپ کیوں تکلیف دو رسول کو، یہ کافی اللہ کی کتاب۔ جو لوگ حضور پر ایمان لائے ہوئے تھے وہ بھی اصحابی، انہوں نے کہا میں حضور کو کچھ فرماتے ہوئے ٹھیک ہے ہم لکھوائیں گے، انہوں نے کہا ہم نہیں لکھوائیں گے، انہوں نے کہا لکھوائیں گے، حضور جو چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور یہ جو کہہ رہا اللہ کی کتاب کافی ہرگز یہ ٹھیک نہیں کہتا۔ اب دو پارٹیاں ہو گئی، ایک کہتی ہے لکھوائیں گے، ایک کہتی ہے نہیں لکھوائیں گے، اور اتنا جھگڑا ہوا، شور مچا کہ حضور نے فرمایا لا ينبغي عند النبي التنازع والمغني، نبی کے پاس یہ جھگڑے نکلا یہاں جیسے اللہ نے شیطان کو اب بشیر یہ کہتا کہ دو پارٹیاں ہو گئی، ایک وہ کہتی تھی جو رسول اللہ کہتے تھے، اور ایک پارٹی وہ کہتی تھی جو عمر نے کہا تھا اللہ کی کتاب کافی۔ میں نے کیا کر دیا، دو پارٹیاں ہوئی رسول کی موجودگی میں۔ اب صحیح بخاری کہتی ہے اختلاف ہو گیا، ایک پارٹی عمر کے ساتھ اور ایک پارٹی رسول کے ساتھ۔ جو رسول کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے لکھوانا چاہیے، جو عمر کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے نہیں لکھوانا چاہیے، اللہ کی کتاب کافی۔ یہ دو پارٹیاں ہو گئی، خوب سمجھ گئے اختلاف کی بنیاد، تو اختلاف کی بنیاد تو اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب حضور نے کہا تھا لاؤ لکھ دو، اور وہی دو پارٹیاں، ایک رسول اللہ کے ساتھ اور ایک عمر کے ساتھ، جو عمر کے ماننے والے ہیں وہ رسول اللہ کے خلاف، جو رسول اللہ کے ماننے والے وہ عمر کے خلاف، جو عمر کے ماننے والے وہ رسول اللہ کے خلاف۔ جو رسول اللہ والے وہ کہتے ہیں لکھوانا چاہیے، اور جو عمر والے وہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب کا بھی۔ جب دو پارٹیاں ہوئی، ایک سرکار دو جہاں کی اور ایک عمر کی، تو یہ عمر تو وہ صاحب ہے کہ رسول اللہ کے مقابلے میں پارٹی بنائی۔ یہ تو میں نے اہل سنت کو بتایا، اب میں آیت کی تفسیر مختصر لفظوں میں کروں گا، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ حضرات سے چند کوئی ایسی باتیں پوچھوں گا کہ جس کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی مذہبی حیات اور آپ کا اقتدار اور آپ کا رواج اور آپ کا طریقہ، یہاں تک کہ شیعہ علی، یہاں تک کہ آپ علی کے شیعہ کسی اور کے تو نہیں بنیں گے۔
چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، میں پھر آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. ایک زمانہ تھا توجہ دلا کر گیا تھا، دوسرا سال گزر گیا، سب متوجہ ہو گئے تھے اور سارے بکھر میں آ گئے تھے، لیکن اب پھر موقع آ گیا. چلے وہ تو گزر گیا، جو ہو گیا ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب بہت جلد آپ سنیں گے کہ کچھ ہونے والا ہے. اس لیے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، بشیر کرنے والا آدمی نہیں ہے. 50 سال گزر گئے، بشیر کو بڑے بڑے مقابلے کیے، اور میں نے نہیں، آپ لوگوں کو نہیں معلوم کتنے پوسٹر اور اخباروں میں اشتہاروں میں دیا کہ یہ جھگڑا سنی شیعہ کا ختم کرو، کیونکہ اسلام لا رہے ہو. تو اسلام وہ لاؤ جو نبی کا اسلام، اور اس کا فیصلہ ایک عبارت پڑھتا ہوں، کربلا میں ہوا. ادھر سے نافع ابن ہلال، ادھر سے مزاحم ابن حریث، دونوں کا مقابلہ. حسین کی طرف سے نافع ابن ہلال اور ادھر سے مزاحم ابن حریث، یہ دونوں آئے. لجج پڑا، ایک بات کہنے کو دل چاہتا ہے، خدا کی قسم دل اس قدر رنجیدہ اور دل پر صدمہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، علی کے مقابلے میں کس کو لاتے ہیں. خدا کی قسم صدمہ ہوتا ہے. بعض وقت آنسو نکل آتے، کیونکہ مولا نے خود بھی کہا تھا انزلنی الدہر ثم انزلنی حتی یقال علی و فلان. مجھے دنیا نے اتنا گرا دیا، مجھے اتنا اس زمانے نے گرا دیا اور اتنا گرا دیا کہ میرے نام کے ساتھ فلاں کا نام لیا. تو میرے عزیزوں، آل محمد کو بڑا دکھ ہے، یہ شیعوں کو بھی بڑا دکھ ہے، مگر اس وقت کربلا میں جو اعلامیہ حق و باطل کا فیصلہ تھا، حق و باطل کا تو وہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا